فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ایمان کی دو بڑی علامات۔ ایمان کی دو بڑی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کے لیے پیار کیا اور اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے مجھے اپنی جان و مال، عزت و آبرو سے زیادہ محبت کی۔ کیا ہم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایسا ہی ہے جیسا ہمارے رسول نے فرمایا ہے۔ ہم تو دنیا کی محبت اور اپنی ذات کے نشے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہشات اور معمولی سے معمولی فائدوں کی خاطر ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اسلام تو اس چیز کا قائل ہے کہ آپ کے اندر خدائی شعور، ایک اللہ کی محبت پیدا ہو۔ ایمان کی دو بڑی علامات یہ ہیں کہ اگر جنگ لڑو تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھو تو اللہ کے لیے، اور دوستی رکھو تو اللہ کے لیے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنے اثاثوں سے، اپنی آل اولاد سے زیادہ ہو۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایمان کی ان دو حالتوں میں ہیں یا نہیں؟ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر اس دعوے پر پورا اترنا آسان نہیں۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے امتحان بھی کڑا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام اجمعین اس امتحان میں پورے اترتے نظر آتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں ہی بشارتیں پالی تھیں، جنت کی خوشخبریاں سن لی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اتنی مصروف زندگی میں اللہ کو ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت آیت 45 میں آتا ہے، اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ سے جڑنے کا یہ بہترین نسخہ جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بہت سے مقاصد اور فوائد ہیں جو ہمیں مطلوب ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے، اس کے معنی اور مطالب پر تدبر و تفکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے، اور وعظ و نصیحت کے لیے۔ اس حکم تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں۔ اور دوسری بات، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ خصوصی طور پر قائم ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، سورہ البقرہ آیت 153۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ آپ کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ پیش آتا تو آپ نماز کا اہتمام فرماتے۔ کان النبی اذا حزبہ امر صلی، مسند احمد۔ پھر نماز بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔
جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے، ایک یہ کہ دوائی کو پابندی کے ساتھ اس کے طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم یا ڈاکٹر بتلائے، دوسرا پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ قبولیت عمل کے لیے 3 شرائط ہیں: پہلی ایمان، دوسری اخلاص، تیسری مطابق شریعت ہونا۔ علاوہ ازیں نماز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نمازی پاک ہو، وقت مقررہ کی پابندی کرے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، ارکان صلاۃ، قیام، رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اطمینان کا اہتمام کر کے، اسی طرح خشوع و خضوع اور مواظبت ہمیشگی کا بھی، نیز رزق حرام سے اجتناب اور حد الامکان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا التزام کرے۔ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے عاری ہیں، اس لیے اس کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں اور برائی سے رک جائے، اور آیت کا آخری حصہ کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت صلاۃ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانے رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھتا ہے تو برائی سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ نہیں فرما رہا کہ تم ہر وقت ہی نماز پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری کتاب کے لیے وقت نکالو، چاہے تھوڑا ہی پڑھو، مگر پڑھو۔ دن کا تھوڑا سا حصہ، چاہے 10-15 منٹ ہی اللہ کی کتاب کے لیے مخصوص کر لو، ایک صفحہ نہ صحیح، خواہ آدھا صفحہ ہی کر لو۔ اصحاب رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کبھی کبھی ایک ایک آیت کو سارا دن پڑھتے تھے، اس پر غور کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، الحمدللہ۔ سنت نبویہ مطہرہ جو ایک تجدید و پذیر عطیہ اور تا قیامت باقی رہنے والا توشہ ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، بس قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔ لہٰذا جو شخص اپنی اور آخرت کے جملہ معاملات میں ربانی شاہراہ پر چل کر اس دنیا سے نجات چاہتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرے، اور خوب اچھی طرح سوجھ بوجھ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے کہ یہی پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جس پر ہمارے آقا اور پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عملاً اور واقعتاً تمام شعبہ زندگی میں گامزن تھے، لہٰذا ہمارے بھی تمام شعبہ زندگی کے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہونے چاہیے۔ آج جبکہ مسلمان اس ربانی منہج سے دور ہٹ کر جہل و پسماندگی کے کھڈ میں جا گرے ہیں، ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے تعلیمی نصابوں اور مختلف اجتماعات و مجالس میں اس بنا پر سیرت نبوی کو سر فہرست رکھیں کہ یہ محض ایک فکری متاع ہی نہیں ہے، بلکہ یہی اللہ کی طرف واپسی کی راہ ہے، اور اسی میں لوگوں کی اصلاح و فلاح ہے، کیونکہ یہی اخلاق و عمل کے میدان میں اللہ عز و جل کی کتاب قرآن کریم کی ترجمانی کا علمی اسلوب ہے، جس کے نتیجے میں مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کا تابع فرمان بن جاتا ہے اور اسے انسانی زندگی کے جملہ معاملات میں حکم بنا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال اپنے لیے خالص بنائے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے، یقیناً وہ بہترین مولا اور مددگار ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔